وہ الفاظ کے پیرہن میں آتے ہیں. کیا میں نے بولا ہر خیال ایک خاص پیرہن میں آتا ہے. ہر خیال خاص پیرہن میں آتا ہے. بھئی الفاظ اگر نہ ہو تو خیال محض ایک جلوہ سا ہوتا ہے. خیال محض ایک جلوہ سا ہے، یعنی یہ سمجھیں حسن جلوہ ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں. تو خیال کے بغیر الفاظ، وہ بابا جی بڑی خوبصورت بات بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خیال کے بغیر الفاظ ایک محض ڈکشنری ہے. کیا ہے؟ ڈکشنری ہے. دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. چاروں ٹاپ موسٹ کوالٹیز ہیں. کیا کرا؟ الرحمن، بھئی رحمان جیسے صفت اللہ کی اور بھی بڑی صفات ہیں، پر یہ صفت غالب صفت ہے، رحم والی. اللہ القرآن اور بھی کتابیں نازل ہیں، لیکن قرآن جیسی فقید المثال، یہ فقید المثال کتاب ہے. اس کے علاوہ اور بھی کتاب اس پائے کی ہے ہی نہیں. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان جیسا شاہکار بھی اللہ نے بنائے گی. اور اس کے بعد علمہ البیان. کیا ہے؟ علمہ البیان. اب یہ دیکھیں، یہ جو بیان ہے اتنی بڑی تین چیزیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ میں نے انسان کو بیان کی طاقت سکھائی گئی. بیان کیا ہے؟ اگر اس کو ہم ڈیفائن کریں تو الفاظ کی ترتیب کا نام بیان ہے. الفاظ کو مرتب کر دیں، الفاظ کو ترتیب دے دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیان کہتے ہیں. تو اتنی بڑی ملکہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ ملکہ عطا کر دے، بھئی یہ وزڈم دے دے بیان کی، تو اللہ کا خاص اس پہ کرم ہوتا ہے، اللہ کی خاص اس پہ عطا ہوتی ہے. الفاظ اتنے ویلیوبل ہیں. اچھا ذرا دیکھیے گا، اگر ہم بات کریں، محبت ایک جذبہ ہے. محبت کیا ہے؟ ایک جذبہ ہے. اچھا، محبت ایک جذبہ ہے. الفاظ محبت کو قابل محبت بنا دیتے ہیں. میرا فکرہ پہنچا اب تک؟ یہ بھی الفاظ ہی تو ہیں جو محبت کو قابل محبت بنا دیتے ہیں، ورنہ تو یہ تو فیلنگ ہے. آپ اس کو ایکسپریس کریں، اس اظہار کریں. آپ اظہار کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیں ورڈز تو چاہیے، الفاظ تو چاہیے. کیا چاہیے بھائی؟ اچھا پھر ایک اور بات دیکھیے، اس سے آگے چلیں ذرا. جتنی ہیٹڈ ہے لائف میں، نفرتیں ہیں بھائی، جتنی ڈیزائرز ہیں، جتنا اینگر ہے، جتنا میلس ہے، جتنی، آپ میری بات کو فالو کریں. کیا میں نے کہا بلا؟ آپ چاہے حسد میں ہیں، چاہے آپ کینہ میں ہیں، چاہے آپ بغض ہے آپ کے اندر، چاہے کچھ بھی ہے، آپ اس کو پالتے ہیں الفاظ کے ذریعے. تو پالتے ہیں الفاظ کے حصار میں تو ہم لوگ رہتے ہیں. کیا لوگ بولا میں نے؟ حصار میں رہتے ہیں. وہ جو آپ نے نفرت اپنے دل میں پال کے رکھی، تو کون سا حصار بنایا ہے؟ وہ الفاظ نے تو بنایا تھا. کبھی فلاں بندے نے مجھے انسلٹ کیا، فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، وہ الفاظ کے تو آپ نے حصار بنائے ہوئے ہیں. وہ الفاظ کی تو دیواریں ہیں جو آپ نے اپنے دل میں گرو کی ہوئی ہیں، پالی ہوئی ہیں. اور وہ نفرتیں، وہ چاہتے ہیں، وہ نفرتیں، وہ محبتیں، وہ دیر پا چلتی رہتی ہیں، لاسٹنگ چلتی رہتی ہیں. یہ الفاظ ہی تو ہیں جو آپ کی زندگیوں کو یا جینے کے قابل بنا دیتے ہیں، یا پھر آپ کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیتے ہیں، آپ کی زندگیوں کو پرابلمیٹک بھی کر دیتے ہیں. الفاظ اتنے میٹر کرتے ہیں. اچھا، اس کا چناؤ بڑا ہے. ہر معاشرے کا، کسی بھی معاشرے کا اخلاقی معیار دیکھنا ہوگا. کیا میں نے کہا؟ آپ نے مورل سٹینڈرڈ دیکھنا ہے کسی بھی معاشرے کا. اچھا، کسی بھی فیملی کا، فیملی میں بھی بات کریں، کسی بھی کمیونٹی کا، آپ اس کے الفاظ دیکھیں، آپ کو اخلاقی معیار کا پتہ چل جائے گا. کیا وہ گراوٹ کا شکار ہے، کیا وہ تنزلی کا شکار ہے، یا وہ بہت اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں. وہ لوگ، وہ بڑے ویل ورس لوگ ہیں، بڑے وہ گرومڈ ہیں، بڑے ویل نرچرڈ ہیں. کسی معاشرے میں رائج شدہ الفاظ کا مطالعہ کر لیں، آپ ان الفاظ کو دیکھ لیں، آپ اس معاشرے کے اخلاقی معیار کو جان لیں گے. کسی خاندان میں بولے جانے والے الفاظ کا احاطہ کر لیں، آپ اس کو اپنے گراؤں میں لے لیں،
آپ اس کو اسٹڈی کر لیں کہ اس گھر میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، آپ کو ان کے مورل، ان کی ہائٹ کا پتہ چل جائے گا کہ اخلاقی طور پہ یہ خاندان کتنا منجا ہوا خاندان ہے یا کتنا گھٹیا خاندان ہے، کتنا اخلاقی گراوٹ کا یہ شکار ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ الفاظ کے ذریعے کو پتہ چلے گا۔ کہتے ہیں جی ورڈز میک اور مار اس، کیا میں نے بولا؟ ورڈز میک اور مار، الفاظ ہی تو ہیں جو بنا دیتے ہیں یا بگاڑ دیتے ہیں۔ کوئی ورڈز ہارٹن اور ڈس ہارٹن somebody، ورڈز کیا کرتے ہیں؟ ہارٹن کرتے ہیں، اور ورڈز ہی ڈس ہارٹن کرتے ہیں۔ بھئی الفاظ ہی جوڑ دیتے ہیں، الفاظ ہی توڑ دیتے ہیں۔ الفاظ کا چناؤ اتنا امپورٹنٹ ہے، جس شخص کو الفاظ کا پہناوا نہیں آتا وہ زندگی میں ناکام انسان ہے۔ اچھا دیکھیں، کوئی بادشاہ تھا، ایک میں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ایک کوٹ شیئر کرتا ہوں۔ اس نے کسی 10 شناس کو، 17 شناس لوگ جو ہوتے ہیں نا، اس نے اپنا ہاتھ دکھایا کہ نجومی کو، تو اس نے کہا یار مجھے بتائیں کہ میری زندگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، وہ پریڈکشن تو دیں۔ تو اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا یار آپ کے سارے رشتہ دار، الفاظ کی ذرا ورائٹی پہ غور کیجیے گا، الفاظ کیسے میٹر کرتے ہیں لائف میں۔ تو اس نے کہا بھائی جو آپ کی زندگی میں جو آپ کے سارے ریلیٹیوز ہیں نا، وہ آپ کی زندگی میں مر جائیں گے، کیا کریں گے؟ اس کو بڑا دکھ، اس میں بڑے بدتمیز ہیں، بڑے بدتمیز ہو بھائی، میرے سارے رشتے دار مار دیے آپ نے۔ وہ بڑا، اس نے اس کو انعام و اکرام نہ دیے، بلکہ اس نے غصے کا اظہار کیا۔ تو اس نے کسی اور جو ہے نا بندے کو بلایا، اس نے کہا بھائی کوئی ایک اور جو ہے نا وہ 10 شناس تھا، 17 شناس تھا، تو اس نے کہا بھائی نجومی کو ہاتھ دکھا، اس نے کہا بھائی بادشاہ سلامت، آپ کی عمر جو ہے وہ آپ کے تمام ریلیٹیو سے زیادہ ہوگی، آپ کی عمر جو ہے وہ آپ کے تمام عزیز و اقارب سے بات تو وہی ہے، بات تو وہی ہے۔ دیکھیں یہ ہے الفاظ کا چناؤ، اور بادشاہ نے اس کو انعام و اکرام سے بہت زیادہ نوازا۔ الفاظ جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں جو پیٹرن لاتے ہیں، الفاظ ہی آپ کو جیپرڈائز کر دیتے ہیں۔ جیپرڈائز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی سروائیول کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ الفاظ ہی ہیں وہ آپ کو انلائون کر دیتے ہیں۔ الفاظ آپ کے اندر زندگی جو ہے نا وہ آپ کی زندگی رگوں میں زندگی دوڑا دیتے ہیں۔ اگر الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ویل ورسڈ انسان نہیں۔ اچھا دیکھیں، دا مومنٹ یو، اکثر میں یہ کہتا ہوں، دا مومنٹ یو اسٹارٹ اسپیکنگ مینیجز ہو یو آر۔ جس لمحے آپ بولنا شروع کرتے ہیں اس لمحے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کیا ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرے بارے میں کوئی رائے قائم کریں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی آپ بولنا شروع کریں پھر میں بتاؤں گا کہ آپ کیا ہیں۔ آپ بولنا شروع کریں پھر میں بتاؤں گا۔ الفاظ کے بھی تو خاندان ہوتے ہیں، کیا میں نے کہا؟ جو ورڈز ہوتے ہیں ان کی فیملیز ہوتی ہیں۔ کیسے دیکھیں بھائی کیسے فیملیز ہیں؟ کوئی مرثیہ ہے، کوئی قصیدہ ہے، کوئی رزمیہ شاعری ہے، بھائی ہے نا، کوئی مثنوی ہے، کوئی شریعت کے الفاظ ہیں، کوئی رومانس کے الفاظ ہیں۔ بھئی یہ مختلف، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ خاندانی تو ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس موقع پہ یہ الفاظ میں نے یوز کرنے ہیں۔ بھئی مرگ کے اوقات ہیں، کہیں پہ تو آپ الفاظ کا چناؤ آپ کا ڈیفرنٹ ہوگا۔ بھئی کہیں پہ جو ہے نا خوشیاں ہیں، کہیں پہ خوشیاں ہیں، تو ان مومنٹس میں آپ کے الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ ہوگا۔ بھئی شادی بیاہ کے موقع پر آپ کے الفاظ ڈیفرنٹ ہوں گے۔ رشتوں میں بھی جب آپ کسی کو ڈریس کریں گے کہ تو آپ کے الفاظ ڈیفر کریں گے۔ تو اسی طرح سے یہ صحیح بات ہے کہ الفاظ کے بھی خاندان ہوتے ہیں اور ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ بھئی بولنا تو انسان کو 2 سال میں 1.5 سال میں آ جاتا ہے، لیکن یہ سیکھنا کہ الفاظ کا چناؤ کیا ہے، کب بولنا ہے اور کیا بولنا ہے، تو یہ ساری عمر لگ جاتی ہے۔ کیا لگ جاتی ہے؟ میں اکثر کمیونیکیشن اسکل کو ڈیفائن کرتا ہوں اپنے لیکچرز میں کہ کمیونیکیشن اسکل اس کو کہتے ہیں بھئی یا تو کسی کے دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ فکرے کی ذرا باریکی کو سمجھیں، کسی کے دل میں اتر جانا یا کسی کے دل سے اتر جانا۔ کیسے؟ الفاظ کے ساتھ ہی کوئی بندہ کسی کے دل میں اتر جاتا ہے۔ بھئی آپ کے لیے لوگ ہیپناٹائز ہو جاتے ہیں، لوگ سیکریفائس کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اپنی جانیں دے دیتے ہیں۔ اور الفاظ ہی تو ہیں کہ جو جس سے آپ کے خلاف کسی کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔
लोग आपको डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं। अगर अल्फाज आपके जानदार हैं, अगर अल्फाज में ज़िंदगी है, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी इंस्पायरिंग होती है, वरना फिर आप ज़िंदगी में परफॉर्म नहीं कर सकते। अल्फाज इतने इंपॉर्टेंट है। देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें, कहीं से साबित ही नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो जिससे किसकी दिल आज़ारी हो। एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को कितनी दफ़ा माफ़ कर देना चाहिए एक दिन? आप खामोश रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि गुलाम को कितनी दफ़ा माफ़ कर देना चाहिए? फिर खामोश रहे। जब तीसरी दफ़ा पूछा गया ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कम अज़ कम 70 दफ़ा। कितनी दफ़ा? 70। ये है तालीमात भाई हमारे यहाँ अल्फाज जो है ना, अल्फाज जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना जी कि एक सेंस में एक लफ्ज़ लिया, उसको हमने प्रॉपर चैनल किया, प्रॉपर तरीके से उसको इस्तेमाल किया, वो लफ्ज़ इफेक्टिव। जब हम किसी लफ्ज़ को इफेक्टिव अंदाज से इस्तेमाल नहीं करते तो वो अल्फाज सारे डेड होते हैं। बात को फॉलो किया आपने भाई? तो इस तरह से जो अल्फाज हैं वो हमें नहायत ही समझदारी के साथ इस्तेमाल करने चाहिए और हमें उनके उतार चढ़ाव को समझना चाहिए। अगर हमें अच्छे अल्फाज का चुनाव नहीं आता तो फिर इसका मतलब जो हमारे ख्यालात हैं उनको भी हम अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो बड़ा खूबसूरत शेर है कि भाई मैं नहीं मानता कागज़ के टुकड़े पे लिखा हुआ शजरा नसब, मैं नहीं मानता कागज़ के टुकड़े पे लिखा शजरा नसब, बोलने से कबीले का पता चलता है, बोलने से कबीले का पता चलता है। जो अल्फाज होते हैं, इंग्लिश में एक कोड है, वो कहते हैं वर्ड्स आर आवर प्रोफाइल। क्या भाई? वर्ड्स आर आवर प्रोफाइल। अल्फाज हमारी औकात हैं, अल्फाज ही हमारी शख्सियत हैं। जो इंसान बोलता है उसके बोलने से आप जज कर लेते हैं कि इंसान की शख्सियत कैसी है। भाई जैसा उसका माइंडसेट होगा उसकी गुफ्तगू का सेंटर भी वही चीज़ें होंगी। अगर वो मॉरल विजन रखने वाला आदमी है, अगर वो गॉड फीयरिंग है, तो उसके अल्फाज बताएंगे उसके अंदर का हाल। तो अगर वो लेक्चरस किस्म का इंसान है, अगर वो जो है ना सिनफुल माइंड रखने वाला इंसान है, तो उसकी गुफ्तगू में उसके अल्फाज का चुनाव बताएगा कि वो नॉन सीरियस इंसान है, वो समझदार ज़िंदगी नहीं गुजारा, वो समझदार ज़िंदगी नहीं गुजारा। तो इसलिए जो अल्फाज का जो चुनाव है उसके बारे में हमें बहुत सेंसिबली बिहेव करना चाहिए। अगर हम सेंसिबली बिहेव नहीं करते तो हम ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो समटाइम्स देखिए लोग बात कर रहे होते हैं, एक मुकर्रर होता है, वो जो टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं वो नब्ज़ शनास भी होता है। अगर ऑडियंस उसकी बात को फॉलो नहीं कर रहे होते, उसकी बात से एप्रेटाइज नहीं हो रहे होते, तो वो फौरन कुछ ऐसा जादू भरता है अल्फाज का, ऐसा रंग भरता है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। हम कहते हैं जादुई ताकत है। वो जादुई ताकत यही है ना कि इंस्पिरेशनल वर्ड्स यूज़ करता है, इंस्पिरेशनल वर्ड्स यूज़ करता है। अल्लाह के अल्फाज हैं तो वो कुरान पाक है। वे देखे ना, अल्लाह के अल्फाज हैं तो वो क्या है? अच्छा, नबियों के अल्फाज हैं तो वो हदीस है। भाई नबी के अल्फाज हैं तो वो क्या हैं? हदीस हैं। अच्छा, उसके बाद भाई औलिया किराम के अल्फाज हैं तो वो मलगूज़ात हैं। उनको क्या कहते हैं? मलगूज़ात। अच्छा, जो दाना लोग होते हैं उनके अल्फाज हैं तो उनको अक़वाल कहते हैं। भाई होते तो अल्फाज ही। भाई जो दाना लोग होते हैं उनके अल्फाज को क्या कहते हैं? अक़वाल कहते हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। देखिए अल्फाज जो भेज के हमने अल्लाह के लफ्ज़ों को कुरान पाक कह दिया और नबी के अल्फाज को क्या कहा? हदीस कह दिया। और फिर उसके बाद हमने दनाओं के अल्फाज को क्या कहा? तो अक़वाल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ज़िंदगी जीने का एक दर्स देती हैं। लोगों के, बड़े लोगों की बातें कुरान पाक को गहराई से पढ़ें, भाई बिटवीन द लाइन्स पढ़ें। हर लफ्ज़ जो है वो दर्स से हदायत है, हर लफ्ज़ जो है वो दर्स से हदायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें कहाँ से हैं? वो कुरान पाक से हैं। हम आयशा से किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो उन्होंने कहा जी आप क्या कुरान पाक को नहीं पढ़ते? कुरान पाक जो वो अमली तफसीर है, कुरान पाक का हर लफ्ज़ इस चीज़ की दलील है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किया। यानी अगर कुरान पाक की जो अमली प्रैक्टिकल फॉर्म देखना चाहते हैं तो हर लफ्ज़ की इंटरप्रिटेशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद है। तो भाई अल्फाज का चुनाव सीखें। अल्फाज ख्यालात को आप अपने अंदाज में तभी बयान कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छे अल्फाज हैं। अगर आपको अच्छे अल्फाज का चुनाव नहीं आता तो ज़िंदगी में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। भाई अल्फाज को आपने कब बोलना है?
بھائی اگلے انسان آڈینس کے مائنڈ سیٹ کو سمجھ کے، ان کا ٹیمپو سمجھ کے، بھائی ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا سمجھ کے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں the importance of each and every word of speaker depends upon the understanding and comprehension of the listener, آپ کے الفاظ کی اہمیت، ہر لفظ کی اہمیت سننے والے کی سمجھ سے جڑی ہے، سننے والے کی. تو پھر آپ کا چناؤ الفاظ کا کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ آڈینس کی مینٹل اپروچ کے مطابق. ٹھیک ہے جی، آج کا میسج یہی تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.